کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے اس شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں گے. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ 161. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دینی بھائیوں بہنوں، شمائل ترمذی کے پروگرام میں اور اس کی شرح میں شامل ہونے والے ساتھیوں اور دوستوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سالن کیسے ہوتا تھا اس پر گفتگو چل رہی تھی، اور پچھلے درس میں کئی حدیثیں گزر چکی ہیں اور ابھی بھی انہی احادیث کا تذکرہ چل رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سالن کیسے ہوتا تھا اور آپ سالن میں کیا کیا استعمال کرتے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا قبول کی جائے، بلکہ محبت کی تعریف جو کی گئی اور اس کی جو علامات بیان کی گئی وہ یہی ہیں، خلاصہ دو لفظوں میں، کہ محبوب کی ہر ادا آپ کو اچھی لگنے لگے. یہی محبت کی علامت نشانی، یہی محبت ہے. پچھلے پروگرام میں سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو بہت اچھا تھا. صحابہ کرام نے دیکھا، احساس ہوا کہ اللہ کے رسول اس کو بڑی محبت سے کھاتے ہیں، تو انہوں نے ٹھان لیا اور اعلان کر دیا کہ مرتے دم تک ہمیں اس سے اچھی غذا کوئی لگتی ہی نہیں، چونکہ اللہ کے رسول کو پسند تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہی محبت ہمارے اندر پیدا کر دے اللہ تعالیٰ،
ایسی محبت دے جو محبت نبی کی اتباع پر مجھے ہم مجبور کر دے. یہی اصل میں محبت ہے. تَعْصِلِ اللَّهَ وَأَنْتَ تُظْهِرْ حُبَّهُ هَذَا مُحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ. محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو، یہ تو قیاس اور عقل کے بے خلاف ہے. اے محال ہے کہ نافرمانی کرنے والا کہے نہیں ہم اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں. یہ کوئی ناممکنات میں سے محبت ہے ہی نہیں ہو. یہ حدیث جو آج ہم نے پڑھی ہے بفضلہ تعالی حدیث 161 الحمدللہ 161 حدیثیں گزر چکی اور آج شروع کر رہے ہیں. بہت کافی اللہ تعالی نے برکت دی. حدیث امام ترمذی اپنے استاد قتیبہ بن سعید سے، قتیبہ بن سعید حفص بن غیاث سے، حفص بن غیاث اسماعیل ابن ابی خالد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حکیم ابن جابر سے. جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، یعنی آخر میں بیٹا صحابی کا بیٹا صحابی سے نقل کر رہے ہیں. کہتے ہیں انہیں جابر بن عبداللہ نہیں اور جابر ہیں، آگے تھے نا. کہتے ہیں جابر دخلت علی النبی، میں نبی علیہ السلام کے پاس داخل ہوا ملاقات کے لیے. صحابی تھے جابر بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گیا، آپ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے آپ کے پاس دیکھا کہ کدو رکھا ہے. کدو رکھا ہے یقطع، اور کدو کاٹ کاٹ کر کے پیسے بنائی جا رہی ہیں، ٹکڑے جس کو کدو کاٹا جا رہا تھا. فقلت ما ھذا، میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا، دیکھا ادھر کدو کے ٹکڑے پیسے بنائی جا رہی ہیں. میں نے کہا ما ھذا، لفظ یہ کیا چیز ہے، اس کو کیا کریں گے آپ؟ اللہ اکبر. نبی نے کتنا پیارا جواب دیا، نقصر بہ طعامنا، اپنا سالن اس سے بڑھا رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں. یعنی گوشت وغیرہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہے، اور اگر کدو کاٹ کر کے ڈال دیں گے تو شوربہ زیادہ ہو جائے گا، سالن بڑھ جائے گا. اس سے بھی اندازہ لگا کہ آپ سالن میں کدو ملا کر کے بہت کھانا پسند کرتے تھے، اور واقعی اچھا ہوتا بھی ہے. لیکن کدو بھی عجیب کئی قسم کے ہوتے ہیں آج، ہاں کوئی سوکھا کوئی یہ، لیکن واقعی اگر صحیح معنوں میں خصوصاً جو بغیر کسی انجیکشن کے، بغیر کسی اس کے وقت طبعی کیا نیچرل جو اپنے سے تیار ہو جائے، تو لمبا والا کدو جو ہوگا اس کو کھائیں گے تو اس کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے. یہ آج آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا جو دیہات میں رہ کر کے چیز استعمال کر چکے ہیں، پھر یہاں استعمال کرتے ہیں، تو اصلی جو کھیت کا ہوتا ہے یا بغیر جو فارم نہیں ویسے ہی ہو جاتا ہے، اس کے سامنے ایک مسئلہ معلوم پڑتا ہے کوئی کچھ اور کھا رہے ہیں. کچھ نہیں اسی میں گل جاتا ہے. نہیں وہ سب کچھ ہوئی میرا بہت نہیں بدل گیا ہے، وہ یہ پکے گا بھی نہیں سمجھ آج بن گے، چونکہ اصلی چیزیں نہیں رہے. تو اللہ کے رسول کو بہت پسند تھا. اور آپ تجربہ کر لیں، سالن وغیرہ میں ڈال دیا جائے کدو اصلی سالن میں، اور اصلی کدو ہو، اور وہ کدو جب گوشت کا شوربہ اس میں مسالہ اپنے اندر جب جذب کر لیتا ہے تو کدو کا پیس جو اس لذیذ ہوتا ہے
وہ کسی اور چیز نہیں ہوتی، تو یہ بہت اہم چیز تھی۔ تو اللہ سبحانہ نقصر بہ طعامنا، اس کے ذریعے ہم اپنے کھانے کو مطلب سالن کو بڑھا رہے ہیں، اس سے سالن گاڑھا بھی ہو جائے گا، پانی زیادہ آ جائے گا، شوربہ زیادہ بن جائے گا، تو برکت ہوگی کھانے میں آ گئے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کرنے کے بعد کہتے ہیں وجابر ھذا هو جابر بن طارق، یہ جابر بن طارق ہیں، ویقال ابن ابی طارق، اور بعض لوگوں نے کہا کہ جابر بن طارق نے جابر بن ابی طارق، جابر بن ابی طارق، یعنی طارق کے جو ابو طارق ہیں وہ طارق ان کے والد نہیں ہیں، کس کے؟ بلکہ ان کے دادا ہو جائیں گے۔ وہ رجل من اصحاب رسول وسلم، اور یہ جابر جو ہیں نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، صحابی ہیں، ان کے صحابیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتے ہیں امام ترمذی لیکن مجھے اس حدیث کے علاوہ ان کی کوئی روایت کردہ حدیث دوسری نہیں ملی۔ یہ بھی محدثین کا بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے۔ بہت سارے صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں صحابی ہیں اور ایک حدیث ان سے مروی ہے، یعنی وہ حدیث وغیرہ زیادہ روایت نہیں کی ہوں گے، یا بہت کم ملاقات ہوئی، آئے حدیث ان کے چلے گئے۔ تو ایسے بھی صحابہ تھے جن کو ایک ہی حدیث ملی تھی اور ایک ہی حدیث روایت کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو دور سے دیکھ لیا، صحابی تو ہو گئے۔ اللہ رسول نے اس مجلس میں ایک ہی حدیث بیان کی یا دو چار بیان کی، لیکن انہوں نے ایک ہی یاد کر سکے ہو، تو ایسے ہو جاتا ہے۔ اور محدثین بڑی امانت داری کے ساتھ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ ان کی 2 حدیثیں ملی ہیں، تیسری ہم کو نہیں ملی، یا 3 حدیثیں وہ روایت کرتے ہیں، یہ وضاحت مل جاتی ہے۔ وہ ابو طارق کا نام کیا تھا؟ خالد۔ ابو خالد کا نام کیا تھا؟ ادھر ہوئی ہے نا، ہاں، ابو خالد اسماعیل بن ابی خالد، ان کا نام جو ہے سعد تھا۔ یہ امام ترمذی کا یہی طلبہ پر اور علماء پر احسان ہے کہ وہ راوی کے بارے میں برابر بتاتے ہوئے جاتے ہیں، کبھی کنیت سے ذکر کرتے ہیں تو نام بتا دیتے ہیں، کبھی نام ذکر کرتے ہیں تو کنیت بتا دیتے ہیں، یہ سب بتا دیتے ہیں۔ یہ بڑی خوبی ہے سنن ترمذی کی۔ بہرحال اس سے بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام جو سالن استعمال کرتے تھے اس میں کدو بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کے دربار میں امام ابو یوسف بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں لوگ حدیث کی کتنی اہمیت تھی، واقعی آج ہم لوگ پڑھاتے ہیں لیکن ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ کتنی حدیثیں گزر گئی کہ اللہ کے کدو بہت ہی محبوب تھا۔ اور دیکھو آج ڈاکٹروں کے پاس جاؤ تو بہت سارے علاج میں کدو ہی کھانے کے لیے کہتے ہیں، کدو کہتے ہیں۔ اور کدو کا بھی استعمال الحمدللہ کئی انداز سے ہوتا ہے، سمجھیے نا۔ تو امام ابو یوسف بیٹھے تھے، ہارون رشید کا دربار تھا، بیٹھے ہوئے تھے، کدو کی بحث چلی۔ امام ابو یوسف ہارون رشید سے گفتگو کر رہے تھے، بات چیت چل رہی تھی۔ مجلس میں آیا کہ کدو کھانا چاہیے، کدو پسند تھے اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کو بہت محبوب تھی، یعنی یہی ساری حدیثیں۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تو اس نے کہا اما انا فلا احبہ، آپ لوگ کھائیں ہم تو کدو سے کو نہیں پسند کرتے۔ اللہ اکبر، ہم تو کدو پسند نہیں کرتے۔ اتنا کہنا تھا تو ہارون رشید بھی غصے میں آ گیا، حدیث کی عظمت اور محبت۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کہا اس کی گردن مار دینی چاہیے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ کے رسول کو پسند اس کو کہتا ہمیں نفرت ہے اس سے، بہت غصے ہو گئے۔ لیکن اس قصے کا مطلب یہ نہیں ہے، جو ہم نے بتا رہے تھے کہ ہاں ان لوگوں نے اہمیت کیا تھی شرعاً،
اگر کھانے پینے کی چیز، پہننے کی کوئی چیز، آدھی چیز جو انسان کی زندگی سے دنیاوی چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، اگر نبی علیہ السلام کو اچھی لگتی تھی، پسند تھی، تو اس کو استعمال کرتے تھے، تو کوئی ضروری نہیں کہ ہم بھی اس کو استعمال کریں۔ ہو سکتا ہے آب و ہوا کے لحاظ سے آپ کو سوٹ نہ کرتی ہو یا آپ کو اچھی نہ لگتی ہو، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تو یہ کوئی اجباری چیز نہیں۔ لیکن امام ابو یوسف جو غصہ ہوئے اس نے تقابل کیا دونوں کا، یعنی وہاں حدیث کی توہین کرنے لگا وہ، اس لیے امام ابو داؤد امام ابو یوسف ذرا غصہ ہو گئے۔ ورنہ جتنے ساتھی سن رہے ہیں، اگر کدو نہیں کھاتے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو غلط نہ کہیں، برا نہ کہیں، اس سے نفرت نہ کریں، اور طبعی طور پر ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں، نہیں اللہ رسول پسند کرتے تھے ہم بھی کھائیں، اور جب کھانے لگیں گے تو واقعی آپ کو اچھی ہی لگنے لگے گی۔ چلو یہ حدیث نمبر 162۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك۔ اس سند کے اندر مالک بن انس جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بارہا جو گزرتے رہتے امام مالک۔ اس سے کیا پتا چلا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی کے استاد الاستاد تھے، ایک ہی ہے نا، ایک ہی سند، استاد الاستاد تھے، اور ایسے بہت ملتا ہے استاد الاستاد۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق بن عبداللہ سے، اور اس سند عالی ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں امام ترمذی اور اللہ رسول کے درمیان کتنا واسطہ پڑ رہا ہے؟ قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، اسحاق، اسحاق تین ہی ہوئے نا، صحابی کو لے گئے تو 4، صحابی کو لے گئے 4، صحابی کو چھوڑ دیتے کتنا؟ 3 واسطہ، سند عالی ہو گئی۔ اب یقول، کون کہتا ہے؟ انس بن مالک، حدیث کے راوی جو صحابی انس بن مالک خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہتے ہیں کہ ان خیاطا دعا رسول اللہ، خیاط کہتے ہیں ٹیلر کو، ایک درزی نے نبی علیہ السلام کو کھانے کی دعوت دی اور اس نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔ بڑی مشہور حدیث ہیں یہ بخاری مسلم وغیرہ کی، اور ہم سب کو اسے یاد رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ٹیلر نے نبی علیہ السلام کی دعوت دی اور اس نے کھانا تیار کیا، لیکن اس سے کیا ہوا بیچارے کو؟ ٹیلر تو تھا ہی، اس کو اندازہ تھا، ان کو اندازہ لگا کہ اللہ رسول آئیں گے تو آدمی اور زیادہ ہو جائیں گے، گوشت اتنا نہیں ہے جتنے میں اللہ رسول کے ساتھ اور لوگ آ جائیں تو کھانے میں آئیں گے ضرور آپ کے ساتھ۔ تو اس نے کیا تھا، سالن بڑھانے کے لیے کدو کاٹ کر کے سالن میں ملایا، گوشت کے ساتھ سالن میں ڈال دیا اور بنا لیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ذلك الطعام، نبی علیہ السلام کا میں خادم تھا، جب نبی علیہ السلام ٹیلر کے ہاں کھانا کھانے کے لیے گئے تو ہم بھی ساتھ میں گئے۔ فقرب الى رسول وسلم خبزا من شعیر، وہاں گئے، نبی علیہ السلام کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ کے سامنے جو کی روٹی لائی گئی، جو کی روٹی، جو کی روٹی۔ اس سے پہلے بھی بات گزری ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے دور تک مدینے میں روٹی کے جو اناج تھا وہ صرف جو پیدا ہوتا تھا، بس جو، گندم وغیرہ نہیں تھی۔ گندم شام وغیرہ میں پیدا ہوتا تھا، وہاں سے آتا تھا، بڑا مہنگا اور تھوڑا سا آتا تھا، ہر وقت ملتا نہیں تھا۔
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے زمانے میں دھیرے دھیرے گندم آنا شروع ہوا اور لوگوں نے کھانا شروع کیا، اور اب تو مدینے کے علاقے میں جو ختم ہی ہو گیا پوری دنیا سے تقریباً. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ روٹی والے جو اناج اور غلہ ہیں ان میں جو کی روٹی سب سے زیادہ صحت کے لیے مفید، ہلکی ہوتی ہے، ہاضم ہوتی ہے، معدے کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس اناج کے اندر خوبی رکھی ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب گئے تو آپ کے سامنے جو کی روٹی لائے گی، وہ مراقن، مرق کس کو کہتے ہیں؟ سالن، وہی گوشت کا سالن، مرق لایا گیا. فیہ دباء، جس سالن کے اندر کدو تھا، وقدید، اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، بوٹیاں تھیں. قدید کہتے ہیں بھائی بوٹیاں جب بنا دی جائیں. یہ آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کی گئی. سالن میں آج کے اسلام کیا کہیں گے؟ کدو گوشت. آج جو ہے وہ ہوٹل والوں کے اور بہت ساری لوگوں کے زبان میں کدو گوشت اور روٹی میں جو کی روٹی، یہ دونوں چیزیں پیش کی گئی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الدباء حوال القصعۃ، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا پیالے میں کنارے کنارے ادھر ادھر کو کدو کے ٹکڑوں کو آپ ڈھونڈتے تھے. اور بعض روایتوں میں سالن میں کدو زیادہ تھا تو سالن میں نظر آتا تھا، لیکن بعد میں جب کدو نظر والے آنے والے کدو کے پیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھا لیا، ختم ہو گیا. اب سالن کے اندر جو پوشیدہ تھے تو کہتے نبی علیہ السلام اپنا دست مبارک ڈال کر کے اس طرح سے ڈھونڈتے تھے، اور جب کدو کہیں ہاتھ لگ جاتا تو اللہ کے رسول اس کو اٹھا کے کھا لیتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اس کے بعد سے اس دن سے فلم ازل احب الدباء من یومئذ، اس دن سے لے کر آج تک اس زندگی میں میرے کدو سے زیادہ محبوب اور کوئی سالن میرے نزدیک نہیں ہے. ہاں یہ بہت یعنی بڑی ایک محبت کی علامت و نشانی تھی، حب رسول کی. اسی دن سے کہتے ہیں ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو محبت کدو کے پیدا ہو گئی اور کدو اچھا لگنے لگا. یہ حدیث اس سے پہلے گزر گئی ہے لیکن اتنی تفصیل نہیں تھی اس میں. چلو یہاں ایک مسئلہ سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کدو کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈھونڈ رہے ہیں. ڈھونڈنے کا مطلب کبھی ادھر کبھی ادھر ہے. ایک تو یہ ہے. نمبر 2، وہ حدیث آپ ذرا دیکھیں، غور کریں، جس میں عمرو بن سلمہ، عمرو بن ابی سلمہ، جو بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. عمرو بن ابی سلمہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، نبی علیہ السلام کی تربیت میں تھا. دسترخوان پر کھانا رکھا گیا برتن میں تو ہمارا ہاتھ چاروں طرف ادھر ادھر ٹہل رہا تھا. پیالے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یا غلام، اے غلام. 3 چیزوں کی نبی علیہ السلام نے ان کے اس عمل کو دیکھ کر کے ان کو منع کیا، اور
تین بڑی پیاری تعلیم دی. ہمیشہ ہر انسان کو چاہیے کہ جب دسترخوان میں بیٹھتا ہے، بال بچے اہل و عیال بیٹھتے ہیں تو چاہیے کہ نگاہ رکھیں کہ بچے کھانے میں غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، آداب سکھلانا چاہیے. نبی علیہ السلام ذرا دیکھیں کس قدر دسترخوان پر بھی نگاہ رکھتے تھے تعلیم و تربیت کے لیے. نبی علیہ السلام دیکھ لیا کہ میرا ہاتھ پیالے میں ادھر ادھر جا رہا ہے تو اللہ کے نے تین باتوں کی تاکید کی. فرمایا یا غلام سم اللہ. نمبر 2 وَقُلْ بِيَمِينِكَ. نمبر 3 وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ. اور یہ حدیث بہت سارے لوگ بچوں کو یاد ہی کراتے ہیں. یا غلام سم اللہ نمبر 1، وَقُلْ بِيَمِينِكَ نمبر 2، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ نمبر 3. نبی علیہ السلام فرمایا اے بیٹے دیکھو، جب کھانے کے لیے بیٹھو تو تین چیزوں کا خیال رکھو. نمبر 1 آپ بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ، اللہ کا بسم اللہ کر کے کھانا شروع کریں. نمبر 2 وَقُلْ بِيَمِينِكَ. ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو. نمبر 3 وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ. اور اپنے سامنے سے کھایا کرو، اپنے سامنے سے کھایا کرو. اس حدیث میں نبی علیہ السلام جو کدو کھا رہے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں تھوڑا سا بظاہر کیا لگتا ہے، تعارض لگتا ہے، تعارض لگتا ہے. ایک تو یہ تعارض یہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب کھا رہے تھے، جب آپ کھا رہے تھے تو اس وقت نبی علیہ السلام کدو کے ٹکڑے کو ڈھونڈتے تھے اور پیالے میں ادھر ادھر ہاتھ جا رہا تھا. اس سے پتا چلا کہ آپ کھانے لگے تو پورے پیالے میں کہیں بھی ڈھونڈ کر کھائیں، کسی کے بھی سامنے سے اٹھا لیں. لیکن عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت وَقُلْ مِمَّا، اپنے سامنے سے کھاؤ، کسی اور کے سامنے سے نہیں اٹھاؤ. تو یہاں دو چیزیں اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے. نمبر 1 اگر آپ 2-4 آدمی کے ساتھ ایک برتن میں کھا رہے ہیں اور کھانا سب ایک ہی قسم کا ہے، ایک ہی قسم کا ہے، تو اس وقت ہر آدمی کو چاہیے اپنے اپنے سامنے سے کھائے، کسی اور کے سامنے سے لقمہ نہ اٹھائے اگر کھانا ایک ہی ہے تب. لیکن اگر کھانا مختلف قسم کا ہے، مختلف قسم کا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے مٹھائی کا ڈبہ رکھا گیا، مٹھائی کئی قسم کی ہیں، کچھ مٹھائی آپ کے طرف ہے کچھ دوسروں کی طرف ہے، کئی قسم کی ہے. اگر آپ اپنے سامنے سے کھائیں تو صرف ایک ہی قسم مٹھائی آپ کھا سکیں گے، اور وہ کھائے تو بھی ایک ہی قسم کی. تو اگر کھانا مختلف ہے پیالے میں، پلیٹ میں جو آپ رکھا گیا ہے، تو اگر کسی آپ اپنے مطابق ایک پیس لیے، دوسرے کی طرف سے دوسرا جو آئٹم رکھا ہوا تھا، دوسری چیز، اسے بہت ہوتا ہے کھانے میں، پھل فروٹ میں ہوتا ہے. ایک برتن میں رکھ دیا گیا، ایک سیب الگ رکھ دیا گیا، موز الگ رکھ دیا گیا، بڑا سا برتن ہے، انگور الگ رکھ دیے گئے ہیں، بیچ میں کچھ رکھے ہوئے ہیں. اب سامنے تو چاروں طرف لوگ بیٹھیں گے چند آدمی، تو ایک کے سامنے ایک ہی چیز ہوگی،
تو یہاں کوئی حرج نہیں ایسی حالت میں کہ اگر آپ دوسرے کے سامنے سے دوسرا آئٹم نے اٹھا لے کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے ایسا. لیکن اگر ایک ہی چیز ہے اور ایک ہی قسم کی ہے تب ادب یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے سامنے سے کھانا کھائے. نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کھا رہے تھے تو کدو تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کافی پھیلے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، صرف آپ کے خادم انس بن مالک تھے. اور معلوم ہے کہ 2 آدمی بیٹھتے ہیں اور نبی علیہ السلام کا خادم ہے، تو اس لیے نبی علیہ السلام اگر ڈھونڈ کے اٹھا لے رہے تھے تو اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. کل بما علی کے خلاف نہیں، کیوں آپ اکیلے تھے، آپ کا صرف خادم تھا. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے بھی کھا رہے تھے، آپ اپنے عمل سے بھی تعلیم دیتے کہ کدو کھانا کتنا ایک مناسب ہے اور الحمدللہ ہمیں پسند ہے. اسی لیے ذرا دیکھیں آج کتنے لوگ وہ اللہ میں نے دیکھا کدو نہیں بھائی کھاؤ کھاؤ، یہ اللہ کے رسول کے محبوب کے ساتھ ہیں. ایک شریع کیا بولیں گے، ایک لوگوں کے سامنے ایک اسوا ایک سننا بن گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدو بڑی پسند سے کھایا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں لوگ. تو انشاءاللہ اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہوگا. چلو، اور حضرت انس بن مالک کا عمل بالکل ہے کہ اللہ رسول اتنے پسند سے کھا رہے تھے کہ اسی دن سے میرے دل میں آ گیا کہ کدو سے زیادہ انس تیرے نزدیک کوئی اور غذا نہیں ہونی چاہیے. چلیں اگلی حدیث، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی وسلمہ بن شبیب محمود ابن غیلان قالو ان امام ترمذی نے کہ کئی استاد، 3 استاد، یہاں ایک ہی حدیث 3 استاد سے سنے. احمد بن ابراہیم سے سنے، سلمہ بن شبیب کے ہاں حدیث حاصل کرنے کے لیے گئے تو وہاں بھی ان سے بھی یہی سنی. پھر محمود بن غیلان سے ملاقات ہوئی تو ان سے بھی وہی. محدثین اس پر فخر کرتے تھے کہ ایک حدیث میں کتنے استاد سے حاصل ہیں. اور آج کیا ہوتا ہے، ارے بھائی اس کو تو پہلے سن چکے ہیں، کیا ضرورت ہے بیٹھے. یہ بات فرق ہے. ان تینوں نے کہا حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا عن هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. عروہ بن زبیر اپنی خالہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حلوا یعنی میٹھا کھانا اور کہتے ہیں اور شہد عسل کہتے ہیں دونوں چیزیں نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا بہت پسند تھیں، حلوا اور عسل. اور دونوں مشہور چیز، حلوا وہ کھانا جس میں میٹھا ڈال کر کے میٹھا بنا لیا جائے، اس میں سارے میٹھے آ جاتے ہیں، سارے میٹھے، مٹھائی، حلوا یا بہت سارے کھانے جو میٹھے بنتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں زردہ ہے، کھیر ہوتی ہے، میٹھا چاول بنتا ہے اور کہیں کہیں مالیدہ ہوتا ہے، سمجھ گئے نا. اور بہت ساری چیزیں گھروں کے اندر پکتی، ساری چیزیں جو ہے میٹھی میں نبی علیہ السلام کو پسند تھی. دیکھیں یہ سب عادی چیز ہیں، ان کا پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اتباع سنت نبی کو پیاری تھی اس لیے میں کرتا ہوں تو شاید اس پر اس کو بھی اجر و ثواب انشاءاللہ ملے گا. کیوں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس نے عمل کیا ہے. لیکن اگر کسی کو بیماری ہے اور وہ میٹھا نہیں کھا رہا ہے تو بہرحال اسے اللہ تعالیٰ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی میٹھا کھانا ضروری نہیں ہے. اگلی حدیث قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج اخبرني محمد بن يوسف ان عطاء بن يسار اخبره ان ام سلمة اخبرته انها قربت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فاكل منه ثم قام الى الصلاه وما توضأ. اس حدیث کے راوی جو ہیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جمبن کیا یہ بازو والا گوشت کیا کہتے ہیں وہ آج کے اسلام میں چاپ بھنا ہوا گوشت میں نے پیش کیا. بھنا ہوا مچھلی ایک تو ابالا ہوا سالن والا، ویسے ہی مچھلی کیا ہوا بھنا ہوا. اچھا کیا کہتے ہیں بھنا ہوا تلا ہوا گریل، ہاں گریل. کہتی ہیں میں نے پیش کیا، اللہ رسول نے بڑے شوق سے کھایا. پتا چلا کہ مشویات بھی اللہ کے رسول کو ملا تو بھی آپ نے کھا لیا، ابالا ہوا گوشت ملا وہ بھی آپ نے کھایا. آپ کے سالن جو تھے ان میں سے ایک کیا تھا بھونا ہوا یعنی گریل گوشت کہیں گریل آپ نے کھا لیا. ثم قام الى الصلاة، پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. وما توضأ، آپ نے وضو نہیں کیا. وما توضأ، آپ نے وضو نہیں کیا. حدیث آگئی سمجھ میں؟ یہاں دو چیزیں، ایک تو نبی علیہ السلام کا کیا سالن جباب سے متعلق ہے، دوسرے اس سے پتا چل گیا کہ جو حدیث آئی ہوئی ہے کہ توضؤ مما مست النار، آگ پر پکی ہوئی یا بھنی ہوئی چیز کھاؤ تو وضو کر لو. اور یہاں اللہ رسول نے مشویات کھائی، استعمال کیا اور بغیر وضو کی جا کے نماز پڑھنے لگے. تو یہ حدیث ان محدثین اور علماء اور فقہا کے ادلہ میں سے ہے، دلائل میں سے ہے. جمہور جو ہیں ان کی ایک دلیل ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب رہی وہ حدیث جس میں آئے کہ کھانا کھاؤ تو آگ پر پکی ہوئی چیز کھاؤ تو وضو کر لو، تو یہ کہا جائے گا ایک تو منسوخ ہے، یا بعض اہل علم نے کہا وہاں وضو سے مراد کلی وغیرہ کر لینا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ استحبابی عمل ہے. لیکن بہرحال یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز گوشت ہو یا کوئی اور چیز ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. نبی علیہ السلام نے بھنا ہوا گوشت کھایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، آپ نے کھایا، نوش فرمایا، اور کہتے ہیں پھر اللہ رسول کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگے، پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا آپ نے ذرہ برابر، آپ نے وضو وغیرہ کچھ نہیں کیا. اس بات کی دلیل ہے. اگلی حدیث حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا قتیبۃ قال حدثنا ابن لہیہ یعنی عبداللہ ابن لہیہ عن سلیمان ابن زیاد
عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے اکلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شواء فی المسجد، شواء فی المسجد، شوا وہی مشوی گرل. ہم لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھنا ہوا گوشت کھایا فی المسجد، مسجد کے اندر، گھر میں نہیں، مسجد کے اندر. جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے وہی مانا، یعنی وہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو نقل کر کے ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام بھونا ہوا گوشت کھائے. آپ کے سالنوں میں ایک سالن کیا تھا؟ دیکھیں ادام ایک عام سا لفظ ہے. سالن کس کو کہتے ہیں؟ سالن کس کو کہتے ہیں؟ تک بات سنیں. سالن ہر وہ چیز جو روٹی سے کھائی جائے، جس سے روٹی کھائی جائے، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ سالن. تو اس میں سب آ جاتا ہے. آپ کا اچار بھی سالن آ گیا، سرکہ بھی اللہ نے سالن قرار دیا. ہر چٹنی جو ہوتی ہے آپ کی، ہر وہ چیز جس سے آپ روٹی کھائیں گے یا چاول کھائیں گے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سالن. اسی اللہ کے رسول کے مختلف سالنوں کا تذکرہ چل رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر کیا کھایا؟ بھونا ہوا گوشت. ایک چیز تو ہو گئی بات یہاں کہ آپ کا سالن معلوم ہو گیا، اور اسی کے ضمن میں ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ثابت ہو گئی کہ بوقت ضرورت دوست احباب کے ساتھ اگر مسجد میں بیٹھ کر کے کھانا کھا لے، صفائی ستھرائی کے لحاظ رکھا جائے تو شرعاً کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کچھ بچھا لیں یا کچھ گر گیا تو اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیں. عیب وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں مسجد میں کھانے کے ساتھ گندگی کرتے ہیں. اسی لیے یہاں اعتکاف میں جو بہت زیادہ لوگ گندگی کرنے لگے، کھاتے تھے وہیں دسترخوان پڑا رہتا تھا، وہیں ہڈیاں پڑی ہوئی، جھوٹے برتن پڑے ہوئے ہیں، بچا ہوا ہے وہیں چھوڑ دیے ہیں. ہر آدمی کھا کے کہاں چلا گیا؟ اعتکاف میں اپنے. اسی لیے جب ایسی شکایتیں آئی تو اوقاف نے پابند کر دیا کہ مسجد محفوظ رہے، کھانا ہے تو باہر جاؤ، اور نہیں تو اوقاف کی طرف سے خود اسے نام وغیرہ لکھا دیتے ہیں تو صاحب خیر ہر معتکف کے لیے کھانا بھیج دیتے ہیں. مسجد بھی صفائی ستھرائی رہتی ہے، آسان رہتا ہے. ورنہ تو تعجب ہوگا یہاں لوگ اعتکاف میں اپنی کیتلی، اپنا کیا کہتے ہیں کھانا پکانے کا چولہا اور برتن سب لے کے جا سکتے. سمجھ گئے نا؟ باقاعدہ کھانے کا پکا چولہا جلا دیتے. تو یہ عیب کی چیز ہے. یہ سب چیزیں اس زمانے میں کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ہوٹل سے منگا لیتے، آرڈر کر دیا جائے گا. اسلام نے اجازت دی ہے کوئی پہنچانے میں خود چلے جائے ہوٹل میں کھانا کھا. مسجد کا احترام برقرار رکھنا چاہیے. چلو اگلی حدیث. قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع بن الجراح قال حدثنا مسعر عن ابی صخرة جامع بن شداد عن ابی صخرة جامع بن شداد عن المغیرة بن عبد الله عن المغیرة بن شعبة قال زفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يهز فهزني بها منه. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له؟ تربت يداه. قال
وَكَانَ شَارِبُهُ قَدْ وَفَى فَقَالَ لَهُ صلی اللہ علیہ وسلم أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ أَوْ قُصُّهُ عَلَى سِوَاكٍ أَوْ كَمَا قَالَ. یہ حدیث حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو نقل کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں امام ترمذی کہ ہم نے اپنے استاد محمود بن غیلان سے سنا، انہوں نے وکیع بن الجراح سے، انہوں نے مسعر بن کدام سے، اور انہوں نے ابو صخرہ جامع بن شداد سے. مغیرہ بن عبداللہ روایت کرتے مغیرہ ابن شعبہ سے. مغیرہ حدیث کے راوی کون ہو گئے؟ صحابی مغیرہ ابن شعبہ. کہتے ہیں زفت مع رسول سلم ذات لیلت، ایک دن ایک رات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کے ہاں مہمان بن گیا. یعنی رات کہاں گزاری؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ. فَأُوتِيَ بِجَنْبٍ مَشْوِيٍّ، تو پہلو کا بغل کا ہی ہے، پسلیاں جو ہوتی ہیں وہی سمجھیں آپ، چاپ جس کا بنتا ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے بھنا ہوا گریل کی ہوئی، یعنی کہتے کوئلے پر بھنا ہوا، آگ پر بھنا ہوا لے کر کے آئے، لا کر کے رکھ دیا گیا. ثم اخذ الشفرۃ، پھر نبی علیہ السلام نے چھری لی، چاقو. شفرہ کا معنی شفرہ چاقو آپ نے لیا. فجعل یحث، اور اس چاقو سے نبی علیہ السلام بھنے ہوئے گوشت پہلو کا تھا اس کو آپ کاٹنے لگے، بڑا سا ہوتا نا، کاٹنے لگے. فحث لی بہا منہ، اور کاٹ کر کے مجھ کو دیا. اللہ اکبر. ان نبی علیہ السلام کا اخلاق ذرا دیکھیے، اخلاق دیکھیے، اور اخلاق کے ساتھ میزبانی اور مہمان کی تکریم اور ضیافت دیکھیے، یہ بہت ضروری ہے. یہ صدی سے یہ بھی ہمیں چاہیے کہ جب مہمان آئے تو حتی الامکان جتنا ہو سکے اس کی عزت کی جائے، تکریم کی جائے. کھلانے میں، پلانے میں، سلانے میں، رہنے میں جتنی استطاعت آپ کو ہے، آپ کے اندر ہے، آپ سب استعمال کریں اور اس کو اس کے ساتھ پیش آئیں. دیکھتے نہیں یہ میزبانی، مہمان جب آئے تو مہمان کے آنے پر جو اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں آپ، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا، اچھی بات چیت کا، تھوڑا سا اس کے ساتھ بیٹھ کر کے دلجوئی کرنا، ان تمام چیزوں کیا کہا جاتا ہے؟ میزبانی، ضیافہ، اور اردو میں کہا جاتا ہے میزبانی. یہ ضروری ہے، کہا جاتا ہے یہ بھی سنت ابراہیمی ہے. امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولیات ہیں، یعنی سب سے پہلے جس نے کوئی نیکی شروع کی تو ان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے، اول من ضاف ابراہیم خلیل اللہ. سب سے پہلے جس نے ضیافت کیا وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں ابراہیم سے پہلے کوئی رشتہ دار یا کوئی مہمان کسی کے ہاں نہیں آتا جاتا تھا، آتے جاتے تھے، لیکن مہمان کے لیے اہتمام کرنا، خصوصی اہتمام کرنا، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، یہ نہیں دستور تھا، یہ دستور نہیں تھا، اس میں ہر چیز. تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ضیافت شروع کیا. اور پھر هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، سورہ زاریات کھولو دیکھو، اللہ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون
فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین فقربه الیہم قال الا تاکلون. کتنا پیارا انداز. یہ بات اس لیے بتا دے رہے ہیں بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ مہمان آتا ہے تو ان کو بڑی تکلیف، یعنی اچھا نہیں لگتا ان کو. مہمان آئے اس پر خوشی کا اظہار. هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ. عزت مقرب مہمان آئے کس کے یہاں؟ ابن سعد نا. پھر فجاء بعجل سمین، بچڑا ہی ذبح کر دیا مہمانوں کے لیے. اتنی بڑی ضیافت، بچڑے کا گوشت، وہی مشیات بھنا ہوا لا کر کرا کھاؤ. دیکھیں کہتے ہمارے نبی نے سنت ابراہیمی کو زندہ کیا. مہمان جب آئے تو مہمان کی حتی الامکان عزت کی جائے. اللہ رسول کی شمائل پڑھ رہے ہیں. دیکھیں کیسے مہمان اپنے ہاتھوں سے گوشت کاٹ کر کے اپنا استعمال کرنے کے پہلے کس کو دیں؟ اپنے مہمان مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ضیافت کا سلسلہ تقریباً ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ خوشی سے کچھ لوگ ناخوشی سے. اور ضیافت میں اس کا بستر اچھا دی، آپ کے اندر استطاعت ہے، بستر اچھا بچھائیں. الحمدللہ ایسا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں یہ بھائی جانتے ہوں گے بہت سارے ساتھی کہ کوئی گھر کی ایک سمجھدار اگر کوئی خاتون ہے جس کو کہتے ہیں گھریلو، میڈم نہیں گھریلو، تو وہ بیچاری کوئی دو چار چادریں چھپا کے صاف ستھری، کچھ تکیے کچھ بستر، کیوں نہیں مہمان آتا ہے تب نکالتے ہیں. یہ ضیافت ہے. کچھ عورتیں، یہ سب عورتوں کا گھریلو عورت ہے، وہ کیا کرتی ہے کچھ مخصوص برتن، پیالے، جگ، گلاس، چمچے سب واقعی خرید کر کچھ سپریٹ کرتے. کیا یہ مہمان آئے گا تب نکالا جاتا ہے. یہ سب مہمان کی ضیافت میں ہے. اسلام نے اس کا ہمیں اس کی تاکید کی ہے. پھر اخلاق ذرا دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت لایا گیا، چھری اٹھائی، پھر آپ نے کاٹا، کاٹ کر کے کہتے ہم کو دیا پہلے. یہ ایک ضیافت نبی علیہ السلام کا کمال تھا. اور حدیث میں کیا آیا؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخر، آخرت حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ جب مہمان آئے تو اپنی استطاعت پر مہمان کی عزت کرے، تکریم کرے. کم سے کم 3 دن تک، 3 دن کے بعد وہ اب ضیافت کا کھلائے، لیکن وہی جو آپ کے نارمل عام دنوں پکتا ہے وہی کھلائے، کوئی بات نہیں. مہمان کو بھی چاہیے کہ 3 دن مہمان اس کے بعد سے نارمل ہو جاتا ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں فَحَزَّلِي بِهَا مِنْهُ، تو اس سے ایک بوٹیاں کاٹ کے اللہ کے رسول نے مشکل دیا، میں نے دکھایا. کاٹتے جاتے اور مہمان کو دے جاتے. فَجَاءَ بِلَالٌ، یہاں تک کہ بلال آئے اور اذان دے دیا. کیا کر دیا؟ اذان دے دیا. فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ، اللہ صفر، اللہ رسول نے جو لیے تھے نا اس کو کیا کہتے ہو؟ چھری، چاقو، اسے زمین پر رکھتی ہے. تمہارا بیڑا گھر کو کھا رہے تھے آگے تم نے اذان دے دیا. نہیں سمجھے؟ تربت، دیکھو فقالا ما لہو تربت، ادھر کیا ہو گیا اس کا بیڑا گھر کو؟ تربت یدا، عربی زبان میں، اور کبھی دیکھنا چاہیے عربی زبان میں کچھ جملے ایسے ہیں وہ معنی ان کا بد دعا کا ہوتا ہے، لیکن عرب کے لوگ اس کو بطور دعا کے استعمال کرتے تھے. نہیں سمجھے؟ اگر اس کا ترجمہ کریں گے
تو بددعا بن جاتے ہیں. اور اگر اس وقت کا کیا کہتے ہیں اصطلاح دیکھیں گے، یعنی کیا کہیں گے اصطلاح کو، جو دستور ہوتا ہے کوئی، ہاں اس وقت تک دیکھیں کہ اس زمانے میں یہ لفظ کب استعمال ہوتا تھا تو دعا بن جاتی ہے. اللہ سن رکھ دیا اور تربت یدا ما لک ما لہ تربت، ارے کیا ہو گیا ہے اس کا، بیرا کو آ کر اذان دینا شروع کر دیا. یعنی یہ لفظ استعمال تربت یدا. اللہ سن نے کیا فرمایا، تنکح المرأۃ لاربعین، انسان کسی عورت سے شادی جو کرتا ہے تو 4 خوبیاں لوگ دیکھتے ہیں. حدیث مشہور ہے نا، ایک خوبی مال کی، دوسرے دین کی، تیسرے حسن جمال کی، چوتھے حسب نسب. اللہ سن کیا فرمایا، یہ 4 چیزیں ہیں، ایک دین، مال، حسب نسب، ذات برادری اور حسن و جمال. فاظفر بذات الدین تربت، تیرا بیڑا غرق ہو، ہمیشہ شادی کرنا تو دیندار سے کرنا. دیکھو یہ دعا بھائی بات سمجھے نا، رہتی ہے وہ ارے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ مٹی میں مل جائیں، بد دعا. لیکن عرب کے لوگ اس کو بد دعا کے طور پر نہیں بلکہ دعا کے طور پر استعمال کرتے. ایسے بہت سارے الفاظ اپنے اردو میں اگر نہیں جانتے لوگ غصہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ کہنے والا کا مقصد وہ نہیں ہوتا. جیسے ہمارے آپ کہیں اسلام، ارے دیوانے پاگل، ایسی تو یہ محبت میں کہتا ہے، لیکن جو اصطلاح سے واقف نہیں اس کو بڑا برا لگ جاتا ہے. حالانکہ اس میں استعمال ہوتا ہے محبت میں انسان اپنے آپ کو دیوانہ، اپنے بچے کو، اپنے گھر دوست کو، سمجھئے نا. ایسے یہ لفظ کا فرمایا ما لہ تربت یدا، اس کے دونوں ہاتھ مٹی میں مل جائے، آگے اذان دے دیا. مقصد کیا تھا، ماشاءاللہ فجر کا وقت ہو گیا، آگے بلال نے اذان دیا، چوری رکھ دی، نماز کی تیاری شروع. آگے بس حدیث آگے سمجھ میں نا. تو اس کا کبھی ان کا اردو میں ترجمہ کرنا دیکھنا تو کبھی اس کو غلط معلوم نہیں، اللہ نے کیسے بد دعا دے دی. کہتے ہیں وَكَانَ شَارِبُهُ قَدْ وَفَا، اور ان کی موج جو ہے وہ کافی بڑھ گئی تھی. کن کی؟ مغیرہ کی. کیا ہوئی؟ موج بڑھ گئی تھی. ہوتا ہے نا کبھی. دیکھو آج کی طرح تو نہیں تھا سب نا کہ بالکل آئینہ ہو، دیکھو اتنے حساب سے کاٹا جاتا ہے، اتنی چھوٹی قینچی بھی نہیں رہتی ہوگی، جائے گی طرح طرح کی مشینیں. تو ہونٹ ان کی یہ موچ تھوڑی سی بڑھ گئی تھی. اللہ سن فرمایا اقصہ لک علی سواک، آؤ مسواک رکھ کر کے جتنی بچتی تمہاری موچ کاٹ دیتی. اللہ سے فرمایا آؤ اقص لک علی سواک، مسواک رکھ کر کے جتنی موچ نیچے لٹکی ہے تمہاری چھری سے کاٹ دیتا ہوں. اللہ اکبر، یعنی قینچی سے کاٹ دیتا ہوں. اور اگر ایسا نہیں تو خود جا کے کاٹ لو. یعنی موچ زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ لمبی موچ رکھنا اسلام میں یہ پسند نہیں ہے، یہ پسند نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ مسواک ہے، مسواک ایسے رکھیں گے چونکہ قینچی سے کاٹنے کے لیے ہونا، دبا لیں گے، جتنی بچے گی اس کو ہم کیا کر دیں گے، کاٹ دیں گے. یہ حدیث ہے. اس سے جہاں بہت سارے مسائل ہوئے، مین مسئلہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کا سالن کیا تھا. امام ترمذی یہ بیان کر رہے ہیں تو 3-4 حدیثیں آئیں کہ نبی علیہ السلام گریل بھی کھاتے رہے، سمجھ گئے نا. آپ کے سالنوں میں ایک سالن یہ بھی تھا. اور آج بھی الحمدللہ گریل ہوتی ہے، اس کے ساتھ روٹی رہتی ہے، ہمارا آپ کا سالن ہی ہو جاتا ہے. دوسری سے کچھ چٹنی ہو جاتی ہے، کچھ سلاد ہو جاتا ہے، کچھ حمص ہو جاتا ہے، کچھ اور کیا کہتے ہیں وہ متبل سب ہو جاتا ہے. یہ ترقی کرتے گئے، لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی مشویات کو اس طرح سے کھایا جائے. آپ کے بھی سالنوں میں جو استعمال میں آتے تھے اس میں کیا تھا،
یہ تھا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. جی کیا کچھ اسکالر سے پتہ لگا ہے کہ یہ پوری طریقے سے اس پر پابندی ہے. مطلب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی مقدار میں جو ہے یہ استعمال کیا سکتے ہیں. ابھی تقریباً چند مہینوں سے سلسلہ چلا ہے, اس پر تحقیق جاری ہے, سمجھ گئے نا. کچھ لوگ کہنے, لیکن ابھی مشائخ جو ہیں علماء کا فتویٰ اس سلسلے میں کچھ آیا نہیں ہے. اگر کسی وہ چیز کہتے ہیں وہ نشے میں استعمال, نشے میں کوئی چیز استعمال ہوتی ہے, سمجھیے نا, تو اس سے اس کی حرمت کا جواز نہیں لیا جائے گا. اس کو ملاتے ہوں گے, اس میں کچھ اور ڈالنے کے بعد اس کے اندر کیا ہوتے ہے, نشہ آور چیز بنتی ہوگی. لیکن عام طور پر ایسے جو تھوڑا سا خیال لیتے ہیں اس میں, اور اس کو بہت معمولی سے استعمال ہوتا ہے. کوئی بعض علاقوں میں مجھے معلوم ہے جیسے بہار میں جو ہے جس عورت کو دودھ نہیں اترتا, ہاں تو یہ جو کیا بولے گاؤں کے جو حکیم لوگ ہوتے ہیں اس کو دوائی کے طور پر پیس کر کے تھوڑی سی ہے نا, اس میں انشاءاللہ وہ ایک تھوڑی سی استعمال کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگی. بھنے ہوئے گوشت کے بعد وضو نہ کرنا, کیا یہ صرف اونٹ کے گوشت پر لاگو ہوتا ہے؟ نہیں, اونٹ کا گوشت الگ ہے. اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد احمد بن حنبل اور بہت سارے محدثین کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور بہت سارے مقلدین علماء نے بھی کہا کہ دلائل کی روشنی میں یہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد 2 حدیثیں صحیح آئی ہوئی ہیں, ٹوٹ جاتا ہے. اور صحابہ کرام کی بھی ایک جماعت اسی کے قائل تھی. چاہے بھنا ہو یا سالن والا ہو, کچا ہو یا پکا ہو, کلیجی ہو یا گوشت ہو, سری ہو یا پایا ہو, اونٹ سے جڑی ہوئی چیزیں جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے. بارک اللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.